السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ناظرین گرامی قدر، والدین کے حقوق، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کا مقام و مرتبہ، ان تمام گوشوں پر کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو جاری ہے۔ اس ایپیسوڈ میں والدین کو خوش کرنے کے چند طریقے، انہیں اطمینان بخش صورت میں اور انہیں ایک اچھے احساس کے ساتھ آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے چند فارمولے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ والدین کو وقت دیا جائے۔ والدین کو وقت دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دراصل والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اس وقت بیٹے جوان ہوتے ہیں اور وہ برسر روزگار ہوتے ہیں، بہت مصروفیت ہوتی ہے، کام کا بہت زیادہ ان کے اوپر لوڈ ہوتا ہے، اور کام سے جب وہ فرصت پاتے ہیں تو پھر جو مشاہدہ ہے وہ یہ کہ موبائل پر ان کا ایک اچھا خاصا وقت ضائع ہوتا ہے۔ ایسے میں ماں باپ کو بچے وقت نہیں دے پاتے اور ماں باپ کسی گوشے میں پڑے رہتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ صرف انہیں کھانا دے دینا، صرف انہیں دوائیاں دے دینا اور صرف یہ پوچھ لینا کہ آپ خیریت سے ہیں کہ نہیں خیریت سے، اتنا کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے ساتھ بیٹھنا، ان سے باتیں کرنا اور مختلف چیزوں کے بارے میں ان سے گفتگو کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ وہ اکیلے ہوتے ہیں اور انہیں ضرورت ہوتی ہے کسی ہمنشین کی، کسی ساتھی کی، کسی دوست کی۔ ایسے میں بیٹے کو باپ کا دوست بن جانا چاہیے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کچھ وقت گزارنا چاہیے، کچھ باتیں شیئر کرنی چاہیے، کچھ نہیں تو جو کچھ دن بھر ہوا اس کی رویداد بتانی چاہیے۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ وہ روزانہ جب شام کو گھر لوٹتے ہیں تو اپنے والد محترم کے ساتھ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بہت زیادہ بولنے کی بیماری ہے والد محترم کو، بہت زیادہ بولتے ہیں، بہت زیادہ، یعنی وہ بولتے بولتے سو جاتے ہیں، اور اب بوڑھا ہونے کی وجہ سے ان کی یہ بیماری اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب ایسے میں ان کو ایک آدمی چاہیے جو ان کی بات سنے۔ تو کہتے ہیں کہ میں پورا دن کام کرنے کے بعد اپنے آپ کو فارغ کرتا ہوں اور چاہے جیسے آ کے والد محترم کے ساتھ بیٹھتا ہوں، وہ مجھ سے باتیں کرتے ہیں، مجھے ڈانٹتے بھی ہیں اور میں سنتا ہوں۔ جب تک بولتے 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 وہ سو نہیں جاتے ہیں تب تک میں ان کے پاس سے اٹھتا نہیں ہوں۔ اگر میں اٹھ جاؤں یا میں اپنا دھیان کہیں اور لگا دوں تو ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں اور ڈانٹنے لگتے ہیں۔ میرا روز کا یہ مام بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو غصہ بہت آتا ہے، لیکن میں روزانہ بیٹھتا ہوں اور اتنی دیر تک میں اپنے والد محترم کو سنتا ہوں۔ جو فرما بردار بچے ہوتے ہیں وہ نزاکتوں کو سمجھتے ہیں۔ اگر وہ نہ وہاں بیٹھیں اور وہ بیچارہ اکیلے کس کو اپنی بات سنائے گا؟ تو ایسے بہت سارے فرما بردار بچوں کی مثالیں موجود ہیں۔ اپنے ماں باپ کو وقت دینا چاہیے، ٹائم دینا چاہیے، اور یہ وقت دینا، یہ ٹائم دینا ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے والدین کو گھر کے اندر مرکزی حیثیت دینا چاہیے۔ انہیں
صرف ایک گوشے میں چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ ان کو جو بھی گھر میں کوئی کام ہو، کوئی چیز، کوئی خریداری کرنی ہو یا کوئی بھی کام ہو، کہیں جانا ہو تو ان سے مشورہ کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ کبھی کبھار اگر کھانے پینے کے بارے میں آج ابو جو کہیں گے وہ گھر میں بنے گا، آج امی جو کہیں گی وہ گھر میں بنے گا، یا ابو میں باہر جا رہا ہوں، مارکیٹ جا رہا ہوں، آپ کو کچھ چاہیے تو میں لے آؤں، ان کو اہمیت دینا چاہیے۔ بچیوں کا رشتہ کر رہے ہیں اس میں ان سے مشورے کریں، اور کوئی جو ہے کام آپ کرنے جا رہے ہیں، کوئی بزنس شروع کرنے جا رہے ہیں، کوئی دھندا شروع کرنے جا رہے ہیں، اس میں ان سے آپ جو ہے مشورے کریں۔ اگر آپ ان سے مشورے کریں گے تو ان کو احساس ہوگا کہ ہاں میری اس گھر میں اہمیت ہے، مجھے اہمیت دی جا رہی ہے، میری کوئی ویلیو ہے۔ اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں، یہ چیز خرید لی گئی، مجھے تو اس کے بارے میں خبر ہی نہیں، تو ان کو بہت دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ لگتا ہے ہم کو جو ہے بیکار سمجھ لیا گیا ہے، اور پورے گھر والے بس جو ہے ہم سے لاپرواہی برت رہے ہیں، اور اس طرح سے ان کو تکلیف ہوگی، وہ احساس کمتری کے شکار ہو جائیں گے۔ تو والدین کو مرکزی حیثیت دیں گھر میں کہ آپ کی اہمیت ہے، آپ کے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا، ہر چیز میں آپ کا مشورہ ہمیں چاہیے۔ یہ اہمیت جب ہم اپنے ماں باپ کو دیں گے تو اس سے ماں باپ کو خوشی ہوگی، اور اس کا اثر ان کی صحت پر پڑے گا، اور ایک خوشگوار طریقے سے وہ اپنی زندگی اس گھر میں گزاریں گے۔ اسی طرح سے ماں باپ سے اکتاہٹ اور بیزاری کا اظہار کبھی نہ کریں، کبھی ان کے کسی رویے سے آپ جو ہے بیزاری کا اظہار نہ کریں، اکتاہٹ کا اظہار نہ کریں، ایسا ان کو محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ کو برا لگا، آپ کو خراب لگا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بات وہ بار بار کہہ رہے ہوں، ان کی یادداشت نہیں رہتی، وہ چیزیں بھول جاتے ہیں، ایک ہی بات وہ آپ سے کئی بار کہیں گے، ایسی صورت میں آپ یہ کہیں کہ ابو یہ آپ کتنی بار مجھے بولو گے، آپ تو ابھی صبح بولے تھے پھر آپ بول رہے ہو، یا آپ 3 بار مجھے یہ بات بول چکے ہو، آپ چوتھی بار بول رہے ہو۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص اپنے والد محترم سے ایک شخص اپنے جو ہے اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا تم نے یہ جو اپنے کان میں جو لگایا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ابو یہ ایئر فون ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے اب بیٹا یہ کان میں کیا آپ نے لگایا ہے؟ کہا ابو یہ بلوٹوتھ ہے، میں موبائل سے کنیکٹ ہوں اس کے لیے میں نے لگایا ہوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ کیا تم لگائے ہو؟ پھر وہ جواب دیتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھتا ہے، اب وہ تھوڑا جھنجھلا کر کے یہ فلاں چیز میں نے لگایا ہے آپ پوچھ رہے ہو۔ پھر وہ پوچھتا ہے تھوڑی دیر کے بعد، اور پھر وہ غصہ ہو کر کے بولتا ہے ابو آپ کو کیا ہو گیا، کیوں مجھے ڈسٹرب کر رہے ہو؟ آپ کو 5 بار میں بتا چکا ہوں ایئر فون ہے، میں موبائل سے کنیکٹ ہوں، میں کچھ سن رہا ہوں، آپ کو 5 بار بتایا، آپ بار بار پوچھے جا رہے ہو، بار بار پوچھے جا رہے ہو، آپ کو ہوا کیا ہے، کیوں ایسے تنگ کر رہے ہو مجھے؟ یہ باپ نے سنا، اس کی آنکھ میں آنسو آئے۔ اس کے بعد وہ گھر کے اندر گیا اور وہ ایک ڈائری لے کر کے آیا، اور ڈائری کھول کر کے اور اس نے اپنے بیٹے کو دکھایا، کہا بیٹا دیکھو یہ فلاں تاریخ اور فلاں سن ہے، تم نے یہیں بیٹھ کر کے اسی صحن میں بیٹھ کر کے اس درخت پر ایک چڑیا بیٹھی تھی، تم نے مجھ سے تقریباً 20 بار پوچھا تھا کہ ابو یہ کیا ہے، اور 20 بار میں نے تم کو کہا تھا بیٹا یہ چڑیا ہے، یہ فلاں پرندہ ہے، یہ بیٹھی ہوئی ہے۔ بیٹا تم نے 20 بار پوچھا تھا لیکن میں نے برا نہیں مانا تھا، اور 5 بار میں نے پوچھا تم برا مان گئے، اتنا ہم تم کو بوجھ لگنے لگے، اتنے ہم غیر ضروری ہو گئے، اب اتنی بھی ہماری اہمیت نہیں رہ گئی۔ اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ تو بیٹے اس چیز کو محسوس نہیں کرتے، لیکن ان کی بیزاری کو اور ان کی اکتاہٹ کو ماں باپ محسوس کر لیتے ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ سنجیدگی سے اپنے آپ کو ماں باپ کے سامنے پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کبھی اکتاہٹ کا اظہار نہ کریں، آپ کبھی بیزاری کا اظہار نہ کریں، اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کتنی شرارتیں اور آپ کتنی بے تکی حرکتیں کرتے رہے ہوں گے بچپن میں، ہم سب کرتے رہے ہوں گے، لیکن ہمارے ماں باپ نے
تو اکتاہٹ کا اظہار نہیں کیا، بیزاری کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ہماری شرارتوں کو وہ انجوائے کرتے تھے، ان کو مزہ آتا تھا وہ، اور ان کو اچھا لگتا تھا۔ ہماری توتلی زبان، ہمارا لڑکھڑاتے ہوئے چلنا اور بہت ساری چیزیں ان کو اچھا لگتا تھا کہ میرا بیٹا ہے دیکھو ایسا چل رہا ہے، میرا بیٹا ہے دیکھو ایسا بول رہا ہے۔ تو اکتاہٹ اور بیزاری سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس سے ان کا حوصلہ ٹوٹتا ہے اور ان کو بہت ہی زیادہ خراب لگتا ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے والدین کے سامنے ایسی چیزیں کھانے سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے جن چیزوں کو کھانے سے ڈاکٹر نے ان کو منع کیا ہے۔ بوڑھے ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں ان کو لاحق ہو گئی ہیں، ڈاکٹر نے پرہیز بتایا ہوا ہے کہ آپ فلاں چیز نہیں کھا سکتے، آپ میٹھی چیز نہیں کھا سکتے، آپ جو ہے سالن نہیں کھا سکتے۔ اب ڈاکٹر نے چیزوں کو منع کیا ہوا، ان کا پرہیز چل رہا ہے، اسی دسترخوان پہ بیٹھ کر کے آپ ہاپس پہ ہاپس کھائے جا رہے ہیں، وہ بیچارے تک رہے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ ان کو کیسا لگے گا۔ یا اور بہت ساری چیزیں دسترخوان پہ رکھی ہوئی ہیں، وہ نہیں کھا رہے ہیں لیکن آپ ان کو کھائیں گے۔ یہ کوئی واجب اور فرض یا حرام اور حلال کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ والدین خود کہیں گے کہ بیٹا تم کھا سکتے ہو، تم کھا سکتے ہو، ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں، ہم تو بیمار ہیں۔ بہت والدین کہتے ہیں، لیکن اپنے طور پر اگر ہم ایسا کریں تو حقیقت میں ان کو محسوس ہوگا، دیکھو بیٹا میٹھی چیزیں نہیں کھا رہا ہے کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے منع کیا ہے، تو یہ بھی نہیں کھا رہا ہے، بیٹا سالن نہیں کھا رہا ہے کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے منع کیا ہے، فلاں چیز نہیں کھا رہا ہے کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے منع کیا ہے۔ تو اس سے بیٹے کی عظمت اس کے دل میں بیٹھے گی، بیٹے کے لیے پیار اس کے دل میں آئے گا اور وہ خود کہے گا کہ بیٹا تم کھاؤ، تمہارے لیے کوئی وہ نہیں، ہم تو پرہیز، ہم بھی زمانہ تھا ہم بھی کھاتے تھے، اب ہم نہیں کھا رہے ہیں۔ تو یہ کرنا یقیناً بہت ہی مؤثر کن ہے، اور اس طرح سے باپ کے دل میں، ماں کے دل میں بیٹے اور بیٹیوں کی عظمت بڑھ جائے گی۔ اسی طرح سے آپ اگر گھر میں آپ اگر آتے ہیں، کوئی چیز لے کر کے آتے ہیں تو اپنے امی کے ہاتھ میں دیں، اور امی سے کہیں کہ امی آپ ان کو تقسیم کریں، امی آپ ان کو بانٹیں، جس کو جتنا چاہیں دے دیں۔ اس سے ماں کو محسوس ہوگا کہ دیکھو بیٹا میرا کتنا خیال کرتا ہے، اپنی بیوی کو نہیں دے رہا ہے، اپنے بچوں کو نہیں دے رہا ہے، میرے ہاتھ میں دے رہا ہے، بیٹے کی نظر میں میری قدر و قیمت کتنی زیادہ ہے۔ یہ نفسیاتی چیز ہے، ماں کو یقیناً اس سے خوشی ملے گی اور اس کی قدر و منزلت، اس کے نظر میں آپ کی قدر و منزلت بڑھ جائے گی۔ تو گھر میں جب کوئی بھی چیز لائیں اور ماں کے ہاتھ میں جب آپ دیں گے تو ماں کو یقیناً اس سے خوشی ملے گی اور اس کا بہت اچھا اثر آپ کے تعلقات پر پڑے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ بیرون ملک رہ رہے ہیں، آپ کہیں گھر پہ آپ نہیں بلکہ آپ کی جاب کی وجہ سے، آپ کی ملازمت کی وجہ سے آپ باہر رہتے ہیں، سال پہ 6 مہینے پہ 2 سال پہ آپ آتے ہیں، ایسی صورت میں آپ اپنے گھر پر فون کر کے اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے اور لوگوں سے بات کرتے ہوں گے۔ اس صورت میں آپ اگر ایسا کریں کہ آپ جب فون کریں تو پہلے اپنے امی سے بات کریں، پہلے اپنے ابو سے بات کریں، ان کی خیریت لیں، ان کے حالات دریافت کریں، ابو آپ دوائیاں لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں، ابو آپ سب خیریت ہے، آپ اچھے سے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، امی آپ کیسی ہیں، آپ کی طبیعت وغیرہ صحیح رہتی ہے۔ امی ابو سے جب آپ بات کر لیں گے تو خود بولیں گے بیٹا اپنے بچوں سے بھی بات کر لو، اپنے بچوں کی بھی خیر خبر لے لو۔ تو اگر آپ ایسا کریں گے، آپ جب بھی فون کریں گے تو پہلے اپنے امی اور ابو سے بات کریں گے، تو اس کا بہت اچھا اثر ماں باپ کے دل پر پڑے گا اور ان کی نظروں میں آپ کی قدر و منزلت بڑھے گی، ان کو احساس ہوگا کہ دیکھو ہمارا بیٹا کتنا ہمارا خیال رکھتا ہے۔ ہم لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ اپنے جو ہے ماں باپ کے بارے میں نہیں سوچتے، نہیں خیال کرتے، نہیں دھیان دیتے، لیکن ہمارا بیٹا تو ایک دم الگ ہے، کتنا ہمارا خیال کرتا ہے۔ آپ بتائیے ماں باپ کے دل و دماغ کے اندر جب یہ احساس پیدا ہوگا تو کتنا ان کو اچھا لگے گا اور کتنا بہتر ماحول اس گھر کا رہے گا اور کتنی محبت ان کی جو ہے اپنے بچے سے ہوگی۔ وہ دعائیں دیں گے، اپنے بیٹے کے لیے دعائیں دیں گے، ان کی جو ہے آخرت کے لیے دعائیں دیں گے اور ان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے دعائیں دیں گے۔ اور ماں باپ کی دعائیں خوش نصیبوں کو ملا کرتی ہیں۔ ماں باپ
کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ ان کے بیٹے کے حق میں جب دل سے اور شدت کے ساتھ ماں باپ جب دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے تو اللہ تعالیٰ ایسے دعاؤں کا استقبال کرتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سے آپ جب کہیں اپنی فیملی کو، اپنے بیوی بچوں کو گھمانے کے لیے لے جا رہے ہیں، سیر و تفریح کے لیے لے جا رہے ہیں، تو اپنے ماں باپ کو بھی لے کر کے جائیں۔ عموماً ہوتا یہ جو مشاہدہ ہے کہ پلان ہے آج فلاں جگہ جا کر کھانا کھائیں گے، تو سب گھر والے تیار، لیکن ماں باپ کے لیے ابو آپ کے لیے پارسل لے کے آئیں گے، امی آپ کے لیے پارسل لے کے آئیں گے۔ بھائی ان کو بھی تو گھومنے پھرنے کا شوق ہے، ان کو بھی تو اچھا لگتا ہے جب باہر جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں اور تھوڑا سا تازگی آتی ہے، ان کو بھی تو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر ہم ان کو نظر انداز کر دیں اور خود بیوی بچوں کے ساتھ باہر جا کر کے ہم تفریح کریں، کھانے کھائیں، گھومیں پھریں، اور وہ بیچارے گھر میں پڑے رہیں، اگر ماں باپ دونوں ہیں تو وقت تو گزر جائے گا کسی طرح سے، لیکن اگر اکیلے ہیں، ماں اکیلی ہے یا باپ اکیلا ہے، تو پورے گھر میں وہ سناٹا ان کو کاٹنے دوڑے گا، وہ تنہائی ان کو ڈسے گی، اور بیچارہ روئے گا بھی کہ کس طرح سے میں اکیلا کر دیا گیا ہوں، کس طرح سے مجھے اس جو ہے گھر کے اندر جو ہے ایک گھر کے اندر میں بالکل تنہا پڑ گیا ہوں۔ بہت سارے خیالات اس کے دل میں آئیں گے، بہت سارے وساوس اس کے دل میں آئیں گے، وہ افسوس کرے گا اور اسے بہت دکھ اور تکلیف پہنچے گی۔ اس لیے اپنے ماں باپ کو بھی ساتھ میں لے کر کے جائیں تو یہ بہت ہی اچھا اثر آپ کے تعلقات پر، آپ کے گھر کے ماحول پر اور ان کے دل پر پڑے گا۔ اور ماں باپ اس چیز کو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور وہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ بیٹا جاؤ آپ لوگ گھوم کر پھر کر آؤ، تفریح کر کے آؤ، ہم کیا جائیں، جو ہے ہم یہیں ٹھیک ہیں، نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد ہم سو جائیں گے، ہاں، یا ہم جو ہے اخبار وغیرہ پڑھیں گے، جاؤ آپ گھوم پھر کر کے آ جاؤ۔ اس طرح سے ماں باپ کبھی سوچ لیتے ہیں تو بچوں کو اس طرح سے کہہ بھی دیتے ہیں کہ جاؤ آپ لوگ گھوم پھر کر کے آؤ، ہم یہیں ٹھیک ہیں۔ لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پوچھیں اپنے ماں باپ سے، اور اگر ان کا جانے کا دل ہو تو جائیں گے، ان کو بھی اچھا لگے گا۔ اور اسی طرح سے اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی بھی اولاد کے درمیان تفرقے والی بات نہ کریں، اختلاف والی بات نہ کریں۔ آپ کا کسی بھائی سے نہیں جمتا ہے، آپ کا کسی بہن سے نہیں جمتا ہے، اب اس کی برائی آپ ان کے سامنے کریں گے، اس کے بارے میں شکوے شکایت کریں گے، تو اس سے ان کو تکلیف ہوگی، کیونکہ ہر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے مخلص ہوتے ہیں، وہ اپنے کسی بھی بیٹے کے بارے میں غلط نہیں سننا چاہتے، برا نہیں سننا چاہتے۔ اور جب بیٹا ہی ان کے بیٹوں کے بارے میں غلط بولے گا، بیٹا ہی ان کے بیٹوں کے بارے میں شکوے شکایات کرے گا، تو ماں باپ کو تو الجھن ہوگی، تکلیف ہوگی، ان کی بیماری کے اندر اضافہ ہو جائے گا، ان کو ٹینشن ہو جائے گا۔ اس لیے اولاد کو چاہیے کہ اپنے اختلافات کو اپنے درمیان رکھیں، اپنی نا اتفاقیوں کو، نا خوشگواریوں کو، تلخیوں کو اپنے ماں باپ تک نہ جانے دیں، اپنے درمیان رکھیں، اور اس کے ذریعے سے ان کو آزار نہ پہنچائیں، ان کو تکلیف۔ یہ تو فطری چیز ہے، اختلافات رہتے ہیں، لیکن ان اختلافات کے جو ہے تکلیف سے یا غبار سے اپنے ماں باپ کو اگر دور رکھیں گے تو یہ بہت اچھا رہے گا، کیونکہ اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ماں باپ بچوں کے درمیان اختلاف کو، انتشار کو، سرفٹول کو سن کر کے، دیکھ کر کے ان کا دل کڑھتا ہے کہ میرے بچے آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے نفرت رکھتے ہیں، یہ چیزیں ان کو بہت تکلیف دیتی ہیں۔ لہذا آپس میں اختلاف رکھنا نہیں چاہیے، مل کے رہنا چاہیے، محبت اور خلوص آپس میں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر نہیں آپ رکھ پا رہے ہیں، نہیں آپ سے ہو پا رہا ہے اور اختلاف ہے، تو ماں باپ کو اپنے اس اختلاف سے دور رکھیں اور ان کو آزار نہ پہنچائیں اس سے۔ اسی طرح سے گھر میں اگر کوئی تنازع ہو جائے، کوئی گھر میں اگر جھڑپ ہو جائے ماں باپ کی، آپ کی گھر والوں سے، آپ کے فیملی سے، تو ایسی صورت میں کبھی فریق نہ بنیں، سائیڈ نہ لیں اپنے بچوں کی، اپنے فیملی کی، بلکہ معاملے کو ٹالنے کی اور ان کے درمیان صلح صفائی کی کوشش کرنی چاہیے۔ بیوی اور بچوں کی سائٹ لے کر کے اپنے والدین سے لڑنا، ان سے بحث کرنا، ان سے تکرار کرنا اور اپنے بچوں کا دفاع کرنا، یہ ان کو بہت تکلیف دے گا۔ اس لیے آپ کا رول اس میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ
سمجھوتا کروائیں، آپ صلح صفائی والی بات کریں، آپ کہیں کہ نظر انداز کریں، آپ کہیں کہ اس بات کو ختم کریں، بیچ میں آپ جو ہے بیچ کا رول ادا کریں، آپ اس میں جو ہے فریق نہیں بننا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ چیز بھی ہمارے گھر کے ماحول کو بہتر بنائے گی، ہمارے ماں باپ کے دل پر ایک اچھا اثر چھوڑے گی۔ اور اسی طرح سے ادب و احترام، ماں باپ کا ادب، احترام، ان کی تکریم، یہ بہت ضروری ہے۔ کبھی اپنے پڑھے لکھے ہونے کی دھونس نہ جمائی جائے۔ ٹھیک ہے آپ کے والد محترم آپ کے اتنا پڑھ لکھ نہیں پائے، آپ کی اتنی ترقی نہیں کر پائے، آپ کے اتنا ہوشیار نہیں ہو پائے، لیکن قدرت کا نظام دیکھو، وہ پھر بھی آپ کے ابا ہیں، وہ پھر بھی آپ کے باپ ہوتے ہیں، آپ سے بڑے ہیں، اس لیے ان کا احترام اور ان کی تکریم آپ کے اوپر واجب ہے، ان کا ادب آپ کے اوپر واجب ہے۔ آپ کہیں ان کا انٹروڈکشن کرتے ہوئے اپنی حد کو محسوس نہ کریں، یہ احساس کر کے کہ میرے ابا تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، میں لوگوں سے جب بتاؤں گا اور بتائیں گے آپ کے ابا کا جو ہے کیا ڈگری ہے، کیا آپ پڑھے لکھے ہیں، تو اس سے لوگوں کو کی نظر میں میری کیا وقعت رہ جائے گی۔ یہ بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی سطحی سوچ ہے۔ اس طرح سے اگر کوئی اولاد اگر یہ سوچے کہ میں میرے ابا کا انٹروڈکشن اور تعارف، مان لیجیے شادی بیاہ ہے، لوگ آئے ہیں، آپ کے والد صاحب کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے والد صاحب کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ تعارف نہیں کرانا چاہ رہے کہ لوگ پوچھیں گے کرتے پاجامے میں ہے تو میں کیا جواب دوں گا، میرا اتنا بڑا بہترین سرکل ہے، ایسے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ میرے سرکل میں ہیں، ابھی وہ کہیں گے یہ آپ کے ابا ہیں، یہ کچھ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو بلکہ فخر سے دیکھو یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میرے والد صاحب ہیں اور انہوں نے مجھے پڑھا لکھا کر کے اتنا بڑا بنایا، اس پوسٹ پر پہنچایا، میں آج جو کچھ بھی ہوں، جیسا بھی ہوں، یہ میرے والدین کی دین ہے، اللہ کی توفیق کے بعد اس کے پیچھے میرے والدین ہیں۔ یہ ہوتے ہیں اولاد، اور ان کو کہتے ہیں جو فرما بردار اولاد، نیک اولاد، جو اپنے ماں باپ کو ہمیشہ سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، دبے لہجے میں بات کرتے ہیں، اونچی آواز میں ان سے بات نہیں کرتے، اونچی آواز میں ان سے نہیں بولتے، پلٹ کر ان کی بات کا جواب نہیں دیتے، اور چلتے ہیں تو ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، اتنا ادب اور احترام ان کا بجا لاتے ہیں۔ تو یہ چند فارمولے، چند نسخے اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہمارے اور ماں باپ کے تعلقات پر اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا اور بہت ہی جو ہے بہتر ماحول بنے گا، محبت پیدا ہوگی، خلوص رہے گا، اور اسی طرح سے الفت ہوگی اور ایک دوسرے کے احترام کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں ماں باپ کے لیے محبت پیدا فرمائے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔